فدق کا دعویٰ اور حضرت علی علیہ السلام۔ اس واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات میں بیان کریں گے اور یہاں مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فدق کے یہودیوں نے لشکر اسلام سے مرعوب ہو کر بغیر جنگ کیے فدق کا علاقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر دیا تھا، لہذا احکام اسلام کی روح سے یہ صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا فدق اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ چنانچہ جو کچھ وہاں کی آمدنی ہوتی تھی وہ سب حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں آتی تھی اور انہی کی طرف سے ایک کارندہ وہاں رہا کرتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ کہہ کر اس پر قبضہ کر لیا کہ یہ تو مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ اپنا وارث کسی کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت سیدہ علیہ السلام کو یہ حدیث سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام نے کبھی اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنا تھا، اور سنتے کیوں کر جبکہ یہ حدیث تو سراسر قرآن کے خلاف تھی۔ قرآن مجید میں تو یہ واضح بیان ہوا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ غرض کہ حضرت سیدہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ دائر کیا اور حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ام ایمن کو اپنی گواہی میں پیش کیا، لیکن جب حاکم خود ایک فریق بن رہا ہو تو کامیابی کیسی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دعویٰ خارج ہو گیا اور جناب سیدہ علیہ السلام اپنے حق سے محروم ہو کر مغموم و محزون اپنے گھر چلی گئیں۔ اس واقعے سے ان معصومہ کو اتنا سخت صدمہ پہنچا کہ جب تک زندہ رہیں حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کر دی کہ یہ میرے جنازے پر نہ آئیں۔ خلافت کا پہلا دور اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دورانیہ جو تقریباً 2 سال اور چند مہینوں پر مشتمل تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح گزارا کہ حکومت کے معاملات سے آپ علیہ السلام کو کوئی تعلق ہی نہ تھا، کرنے والے جو چاہتے سو کرتے۔ آپ علیہ السلام ان کی کسی بات میں دخل ہی نہیں دیتے تھے۔ اس طرح الگ تھلگ رہنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام پر بیعت کے متعلق سختیاں کی جا رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب میں فرماتے تھے کہ میں ابو بکر سے زیادہ حقدار ہوں، میں ہرگز ان کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری بیعت کرو۔ تم لوگوں نے قرابت رسول کو اپنی خلافت کی دلیل قرار دیا ہے، لیکن اگر انصاف سے کام لو تو اسی دلیل کی بنا پر میں تم سے کہیں زیادہ خلافت کا مستحق ہوں، کیونکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہوں اور داماد بھی۔ ابو بکر کو ان سے کوئی نسبی تعلق نہیں۔ خدا کے لیے ذرا سوچو اور نفسانیت سے کام نہ کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، جب تک بیعت نہیں کرو گے میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، ان سختیوں کا پیش خدا جواب دینا ہوگا۔ یہ زمانہ حضرت علی علیہ السلام نے بڑی احتیاط سے گزارا۔ ایک طرف تو حکومت ایذا رسانی کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے خلاف جنگ کیجیے۔ خاموشی کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو بزدلی کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جنگ کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ غرض ایک عجیب پریشانی کی حالت تھی۔ بہرحال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے جنگ سے کنارہ کشی کی اور مظلوموں کی سی زندگی بسر کرتے رہے۔